4 دن پہلے مدینہ منورہ حاضری تھی، تو میں مدینہ منورہ پر ہی ایک کتاب پڑھ رہا تھا نا، یعنی مدینہ منورہ کی عظمت و شان پہ. تو اس میں وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کیا لکھا کہ جب مواجہہ شریف پہ حاضری دینے جائیں سنہری جالیوں پہ، تو انہوں نے لکھا کہ پہلے یہ آیت مبارکہ پڑھیں، یعنی جب آپ انٹر ہوتے ہیں نا وہاں سے اس دروازے سے جاتے ہیں، پہلے آیت پڑھیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. پھر اس کے بعد دوسری آیت پڑھیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس کے بعد تیسری آیت پڑھیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اتنا پڑھتے پڑھتے آپ مواجہہ شریف کے سامنے پہنچ جائیں گے. عبدالشریف اب آپ وہاں پہنچے اور یہاں فرمان باری تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما. اور اب آپ نے کہا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو اس فلو میں اور اس رو کے اندر پڑھنے کا کیا بات ہے، جو مزہ ہے نا، میں نے وہ وظیفہ میں نے وہ پڑھا کتاب میں، اور میں اگلی حاضری میں گیا نا تو میں نے اسی انداز میں پڑھا. کیا لطف آیا اس کا، کیا اس کا مزہ آیا. اچھا میں اگلی حاضری میں گیا تو تھوڑا سا رش تھوڑا سا زیادہ تھا، تو میں نے اس میں ایک آیت اور ایڈ کر دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سبحان اللہ. آیت درود آخر میں رکھی اور اس سے پہلے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اچھا اس کے بعد میں جس ٹائم گیا نا اس میں زیادہ ہی رش تھا، تو وہاں ٹائم زیادہ لگنا تھا جانے میں، تو میں نے اس میں سورہ حجرات کی آیات شروع کر دی پڑھی. کہنے والا تھا کہ جو حجرہ مبارک کے پاس وہاں سے میں انٹر ہوا نا تو شروع کر دیا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اچھا اس کو میں آہستہ آہستہ پڑھتا گیا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. اچھا اب جو اس سے اگلے الفاظ ہیں آپ یقین کریں ان کا لطف ہی جدا تھا کہ وہاں پر اب اتنی دیر میں پہنچے وہاں پر اور الفاظ مبارکہ یہ آئے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِ. کیا بات، ذرا بتائیں اس کا ترجمہ بتائیں ناظرین کو. اس کا شان نزول بیسیکلی یہ ہے کہ کچھ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارکہ کے سامنے آئے اور انہوں نے باہر سے نا آوازیں دینا شروع کر دی یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں حجروں کے باہر سے نہ پکارو. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ جو کچھ لوگ حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، فرمایا اکثرہم لا یعقلون، ان میں اکثر کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ آئے کہاں پر ہے، یہ بارگاہ کون سی ہے، یہاں کے آداب کیا ہیں. اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ ٹھہرے رہتے، بس آواز نہ دیتے، ٹھہرے رہتے، اتنی دیر حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، حتیٰ کہ اے حبیب تم خود ان کے پاس تشریف لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. تو اب وہاں بندہ حجرے کے باہر کھڑا ہے اور یہ اب حجرہ مبارکہ کے سامنے پہنچ کے آپ یہ آیت پڑھے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور آپ یہی بات کریں کہ یا رسول اللہ میں تو صبر سے کھڑا ہوں، بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار، میں تو صبر سے کھڑا ہوں جو خدا نے فرمایا ہے. اب حتیٰ تخرج الیہم آپ ہی نے کرنا ہے. تو یہ جو ہے نا ان آیات مبارکہ کی تلاوت کے ساتھ اور اس موقع کے اعتبار سے جب پڑھتے ہیں نا تو سبحان اللہ. تو جہاں پر اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کے پیچھے جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جہاں پر ہو نا وہاں کی مطابقت سے قرآن حدیث اور اس طرح کی متعلقہ چیزوں کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دے. اب مسجد قباء شریف میں جیسے داخل ہوتا تھا نا، وہاں داخل ہوتے ساتھ ہی میرے ذہن میں جو آیت مبارکہ ہوتی تھی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. تو اب آپ مدینے میں داخل ہوں تو مدینہ منورہ کے اعتبار سے، قباء شریف میں جائیں تو وہاں کے اعتبار سے، احد پہ پہنچیں تو وہاں کے اعتبار سے، اور بقیع شریف پہ آئے تو محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. اب جس کو ترجمہ آتا ہو، میں یہ کہنے چاہ رہا تھا، ترجمہ آتا ہو اور پھر وہ اس ذوق کے اندر پڑے. میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید ہمارے منچ پر تو بہت سارے اسلام بھائی سمجھ رہے ہیں، مفتی صاحب جو آیت کر رہے ہیں ترجمہ سمجھ آ رہا ہے، ناظرین کے لیے یہ والی آیت. جی یہ آیت مبارکہ جو ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ جو آپ کی معیت میں اور آپ کی حضوری میں ہیں، اور کم و بیش 10,000 جنت البقیع میں ہی ہیں. 10,000 جنت البقیع میں، تو اس لیے مناسبت زیادہ وہیں پر تھی نا اس کے پڑھنے کی. اچھا تو اب جو اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں کفار کے مقابلے میں بڑے سخت مضبوط ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تم انہیں دیکھو گے حالت رکوع میں، حالت سجدہ میں اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے. ان کی پیشانیوں میں سجدوں سے ان کی نشانیاں ہیں، اور یہ ان کی حالت اور وصف جو ہے یہ تورات میں بھی ہے اور یہ انجیل میں بھی ہے. یہ گویا ایسے ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہے جو بڑے خوبصورت انداز میں بڑھتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، تنے پہ کھڑی ہوتی ہے، تو جو کسان اگانے والا ہے وہ اس کھیتی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ میں نے یہ کھیتی اگائی تھی اور یہ دیکھو کیسے بہار آ گئی. اب یہاں پر جو نا یعجب الزراع، اس کی ایک تفسیر ہے کہ یہاں پر مراد ہے کہ یہ جو صحابہ کرام کی اٹھان ہے عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو یہ تمثیل جو ہے، جو مثال بیان فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے اعتبار سے. اور دوسرے میں یہ ہے کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ ساری محنت آپ نے کی، ان کی تربیت، ان کے قلوب کی تطہیر، ان کا تزکیہ نفس، یزکیہم یعلمہم الکتاب، تو یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اب سرکار ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ جو میں نے بیج بویا تھا اور جو تربیت کی تھی اس کا یہ نتیجہ نکلا.